السلام علیکم ناظرین، ان نوجوانوں کی ہمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ نوجوان 300-350 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے کوئٹہ پہنچے ہیں، اس وقت پریس کلب میں ہیں۔ اس سفر کے بارے میں آپ کو بتائیں، آپ کو لوگوں کو کیسے خیال آیا کہ آپ لوگ ایک ایسا اسٹیپ اٹھائیں گے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے جو ہے میں شہید سمیع کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام جو ہے عطا کرے۔ اس نے بھی جو ہے منشیات کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی تھی اور جو ہے کچھ لوگوں نے اسے شہید کر دیا، لیکن ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہے شہید سمیع، آپ لوگوں نے اسے تو شہید کر دیا، لیکن جو سوچ ہے، یہ میسج ہے، آپ اسے ختم نہیں کر پائیں گے، آپ اور موت۔ اور سب سے پہلے جو ہے اس کے بعد میں BNC چینل کا جو ہے میں شکر گزار ہوں، اور اس کے ڈائریکٹر دوست محمد کا اور CEO میڈم شمائلہ کا میں بہت شکر گزار ہوں، جو ہمیں ہر وقت ہر لمحے جو ہے ہمیں کوریج پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد منشیات کا خیال، وہ کہتے ہیں نا کہ جب آگ ایک کونے سے لگ جائے تو اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ارد گرد مطلب ہم پورے آگ کے لپیٹ میں پھنس چکے ہیں۔ پہلے تو چند ایک لوگ جو ہے منشیات کی لت میں لگے ہوئے تھے، آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یونیورسٹیز تو پہلے سے ہی برباد تھے، اب جو ہے اسکولوں میں بھی یہ منشیات، یہ لعنت آ پہنچا ہے۔ یہ منشیات وہ لعنت ہے جو ماں اور بہن میں فرق جو ہے ختم کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جو ہمیں کہا کہ بھئی آپ لوگ اس سفر پہ کیوں نکلے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ رہے اس عوام کے لیے؟ تو آج میں یہ خوشی سے اور یہ فخر سے ان کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ عوام، یہ جو ہے باشعوری عوام ہے، عوام میں شعور ہے۔ ہم لوگوں نے جو ہے اپنا گھر چھوڑا ہے تو ہمیں ایک باپ نہیں، ہزاروں باپ کی جو ہے پیار ملی ہے، ہزاروں بھائیوں کا پیار ملا ہے، ہزاروں ماؤں کا پیار ملا ہے، ہزاروں بہنوں کا پیار ملا ہے۔ تو جو ہمارے پیروں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، جو زخم ہے، وہ ان کی جو ہے حوصلہ افزائی سے ہمارے زخم بھی بھر گئے۔ اگر ہم لوگوں نے جو ہے اپنے جسمانی جو ہے زخموں پہ توجہ دیا تو ہمارے جو ہے روحانی زخم کبھی نہیں بھر پائیں گے۔ ہم اپنے عوام کا بہت شکر گزار ہیں، اور جو اپنے صحافی برادری ہے جو ہمیں کوریج پرووائڈ کر رہے ہیں، ہمارے پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ہم لوگ کا جو مین مقصد تھا سرکار کو پیغام دینا اور جو ہے اپنے عوام کو پیغام دینا۔ سرکار سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جو منشیات کے اڈے ہیں انہیں جو ہے ختم کرے، مٹھائے، اور جو ہمارا عوام ہے ان کے لیے بھی یہ پیغام لے کے آئے ہیں۔ ہم لوگ کوئی تنظیم سے نہیں ہے، کوئی تحریک سے نہیں ہے، ہم صرف ایک سوچ، ایک پیغام لے کر آئے ہیں کہ خدارا یہ منشیات لعنت ہے، اپنے بچوں کو بچاؤ، ہم بھی آپ کے بچے ہیں۔ اور جو منشیات بیچ رہے ہیں، میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدارا ہم بھی تمہارے بچے ہیں، اس نسل کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ کل کو تمہارے بچے بھی جو ہے منشیات کی لت میں برباد ہو سکتے ہیں، ہمیں برباد نہ کرو خدارا۔ ہم تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ منشیات بیچنا چھوڑ دے، کاروبار کے دوسرے ذریعے ہیں، آپ جو ہے خدا نے دوسرے ذریعے لکھے ہیں۔ ہمارے مذہب میں اور کئی اور باقی اور بھی مذہب ہے، اس میں جو ہے منشیات حرام ہے، کیوں ہمیں تباہ کر رہے ہو؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم لوگوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ اگر کسی نسل کو تباہ کرنا چاہتے ہو تو جو ہے اسے تیر اور تلوار سے نہیں مارو، اس میں جو ہے اسے نشے کا عادی کر دو۔ تو آپ لوگ جو ہے، یہ صاف ظاہر ہے سرکار جو ہے اس نشے کے اڈوں کو ختم نہیں کر رہا، تو مطلب انہی کے ہاتھوں سے جنہیں ہم نے اپنے حکمران، جنہیں ہم نے اپنے حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہی ہمیں جو ہے تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی یہاں تک تو آپ پہنچے، یہ سفر مزید آگے کہاں تک جائے گا؟ سب سے پہلے جو ہم لوگوں کا پلان تھا، لوگوں نے جو اس پلان کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ منشیات کے خلاف ہم لوگ کیسے آواز اٹھائے، تو فرسٹ اسٹیپ میں ہم لوگوں نے کیا کیا، ایک وائن شاپ کو جو ہے ہم لوگ ایکسپوز کرنے کا سوچ رہے تھے۔ تو جب لوگ ہم اسٹڈی کرتے تھے، ہوٹل وغیرہ پہ بیٹھے تھے، اسٹڈی کر رہے تھے، تو آس پاس ماحول میں دیکھ رہے تھے تو چند بزرگ جو ہے منشیات کی لت میں لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر ہم سے برداشت نہیں ہوا۔ ایک دن ہم لوگ جو ہے مین روڈ پہ، خوزدار کے مین روڈ سے گزر رہے تھے، وہاں پہ وائن شاپ پہ ایک 10 یا 15 سال کا جو ہے لڑکا وائن شاپ میں انٹر ہوتا ہے اور جو ہے وائنس کے ساتھ جو ہے ادھر سے آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ سیکورٹی گارڈ موجود ہے، اور جو لائسنس لے کے بیٹھا ہے کہ جو مطلب غیر مذہب ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بیچ رہا ہے وائن، وہ اس بچے کو کیوں پرووائڈ کر رہا ہے؟ وہ جو سیکورٹی باہر کھڑے ہیں وہ بھی مسلم ہیں، اور حتیٰ کہ اس کے آس پاس ہم معاشرے کے جو لوگ ہیں، وہاں پہ ایک پیٹرول پمپ ہے، اس کے آس پاس جو ہے گاڑیوں کے شو روم ہے، وہ بھی اس بچے سے نہیں پوچھ رہے کہ آپ کا یہاں پہ کیا کام ہے، آپ یہاں پہ کیوں آئے؟ ایک تو آپ مسلم ہو، دوسرا اپنا آپ ایج تو دیکھیں۔
اس کے بعد جو ہے ہمارا سیکنڈ اسٹیپ یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے عوام کو پیغام دیں تو ایک لانگ مارچ کی صورت میں ہم نے خضدار ٹو کوئٹہ جو ہے لانگ مارچ کرنے کا سوچا، اور الحمدللہ ہم لوگوں نے جو ہے اپنا سفر طے کر لیا، یہاں پریس کلب میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو ہے اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے، اگر ہمارے حکومت سے ہم سے کوئی ملنے آتا ہے جن کے لیے ہم یہ پیغام اتنی دور سے جو ہے لے کے آئے ہیں، اگر وہ سننے آتے ہیں تو ہم انہیں پیغام سنا کے واپس جائیں گے. اگر وہ جو ہے ہمارا پیغام سننے نہیں آئیں گے تو ہمارا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے ہم یہیں پہ پریس کلب میں بیٹھ کر جو ہے احتجاجی کیمپ لگائیں گے. اور جو ہے اپنے نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہے سرکار سے کچھ نہیں ہو رہا تو آپ لوگ جو ہے اپنے نسلوں کو بچائے. آپ لوگ مجھے بتائیں آج تک آپ لوگوں کو منشیات سے کیا فائدہ ملا ہے؟ جو منشیات کر رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں کوئی تو فائدہ بتائے، نسلوں کو کیوں دبا کر رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. یقیناً اس نوجوان کے عزم کو میں سلام پیش کرتا ہوں. بلوچستان نیوز چینل اما وقت آپ کی کوریج دیتی رہے گی جس طرح سے آپ نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے. انشاءاللہ حکومت وقت سے ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں، خدا را ان نوجوانوں کی باتوں میں جو درد لے کے یہ یہاں آئے ہیں، اس درد کو محسوس کرتے ہوئے ان نوجوانوں کے سر پر اپنا شفقت کا ہاتھ رکھیں اور مکمل طور پر منشیات جیسی لعنت ہمارے صوبے سے ختم ہو. تھینک یو سو مچ. دوست